اب ایک نئی آفر بھی کی گئی ہے، نئی پیشکش، تازہ ترین پیشکش کی گئی ہے اور اس سلسلے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان کی بیماری کا۔ ان کی بیماری میں دانستہ تاخیر کی گئی، خفیہ رکھا گیا اور ان کی آنکھوں کا معاملہ خراب ہوا۔ اب اس سلسلے میں علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دیگر بہنیں جو ہیں وہ تو احتجاج کر رہی ہیں، آواز بلند کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل اب قاسم خان نے، جو ان کے بیٹے ہیں قاسم خان اور ان کے دوسرے بھائی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اور میرے بھائی اپنے والد عمران خان سے ملنے کے لیے پاکستان جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور 914 دنوں تک انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے اور علاج معالجے کی سہولت بھی میسر نہیں۔ اب حکومت جان بوجھ کر ہمارے ویزوں پر کارروائی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ ایک قیدی کے علاج سے انکار کرنا ظلم ہے اور اپنے بچوں کو اسے دیکھنے کے حق سے انکار کرنا بہت بڑا، اس سے بھی بڑا ظلم ہے، اور اس لیے قاسم خان نے کہا کہ میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ناقابل تلافی نقصان پہنچنے سے پہلے اس پر آواز اٹھائیں اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ واقعتاً ایک فسطائی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کی زندگی، ان کی صحت خطرے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جان سے ہی مار دینے کو آپ زندگی کو خطرہ کہیں، بلکہ آپ جب ایسے اقدامات کرنا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ ان کو ایسے ماحول میں رکھیں کہ جس سے ان کی صحت بگڑنا شروع ہو جائے، اور اس کو سلو پوائزننگ بھی کہتے ہیں، اس کو انڈائریکٹلی بھی مارنا کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں یہ کوئی اتنے سمپل نہیں ہیں۔ اسی لیے اس بیماری کی بنیاد پر ہی، اس بیماری کو بنیاد بنا کر، کیونکہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ڈاٹس اگر آپ ملائیں تو تب جا کے معاملہ سمجھ آتا ہے، اور اگر ہم اس وقت ڈاٹس ملائیں تو پھر ایک بار، کیونکہ عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو کئی دفعہ یہ پیشکش کی گئی اور ان کو گرفتار کرنے سے پہلے بھی پیشکش کی گئی۔ 2023 کو ان کو کہا گیا کہ آپ برطانیہ چلے جائیں، اگر آپ رات کو برطانیہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں، ورنہ پھر آپ کو گرفتار کیا جائے گا، اور پھر ان کو ایسا ہی کیا، اگلے ہی دن ان کو گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ تب سے لے کے اب تک وہ جیل میں ہیں، اور جتنی بھی ان کو مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں، اعلیٰ عدالتوں نے ان کی سزائیں ختم کر دیں، لیکن اس کے بعد پھر عدالتی نظام اور پوری کی پوری عدلیہ ہی مسمار کر کے اپنے پسند کے جو ہیں وہ پپٹس لا کے بٹھا دیے، اور ان پپٹس کے ذریعے سے اب کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو جو لیٹسٹ ان کو آفر کی گئی ہے، ہمارے بہت ہی معتبر ہیں جرنلسٹ فخر الرحمان صاحب، انہوں نے ایک بات کی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور خبر چھایا ہوئی تھی، وہ ڈان کے رپورٹر ہیں جنید صاحب، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جب ان کو پمس ہاسپٹل لے جایا گیا رات کی تاریکی میں عمران خان صاحب کو ایمرجنسی میں، تو وہاں پہ ایک وفاقی وزیر بھی موجود تھے اور ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ وہ وفاقی وزیر وہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر اس خبر کو اور فخر الرحمان کی اس خبر کو ملا کے دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک وفاقی وزیر موجود تھے اس وقت اور ان کی ملاقات ہوئی، تو وفاقی وزیر یقیناً 100% صرف ایک ہو سکتے ہیں، اور وہ ہیں جناب بادشاہ سلامت کے خصوصی ایلچی، جو بیک وقت ان کے پاس کئی عہدے ہیں۔ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ خصوصی ایلچی بھی ہیں، وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، اور وہ کسی بھی پارٹی سے نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں۔ تو لہٰذا اور منہ بولے بیٹے بھی ہیں جناب زرداری صاحب کے، تو یہ سب کچھ ہے، اور ان کی ملاقات ہوئی، اور اس مبینہ طور پر، اور اس کی تردید ابھی تک کسی نے نہیں کی۔ اب اس میں آتا ہے جی کہ فخر الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان کے عمران خان کو طبی علاج کے لیے جلا وطنی اختیار کرنے پر پھر مجبور کیے جانے کی پیشکش کی گئی ہے، اور لیکن ایک باخبر ذریعے کے مطابق عمران خان نے ایبسولیوٹلی ناٹ، قطعاً نہیں کہہ دیا ہے، اور ذریعے کے مطابق کہ حال ہی میں ایک اعلیٰ شخصیت نے عمران خان سے ملاقات کی لیکن انہیں راضی نہ کیا جا سکا۔
اب یہ فخر الرحمان نے یہ بات کی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس خبر کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی، اور جب خبروں کی تردید نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اور خاموشی جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق ہی ہوتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو یہ ساری کی ساری بیماری کا معاملہ بنا کے، اور یہ بات درست معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا، تاخیر سے لے جایا گیا، اور ان کی آنکھ اس وقت لے جایا گیا جب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اگر ان کو نہ لے جایا گیا ایمرجنسی میں تو ان کی آنکھ ضائع ہو جائے گی اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جب یہ ہوا تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کا مطلب ہے، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، جو ایک مجرمانہ سوچ ہوتی ہے اور مجرمانہ ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو زج کیا جائے، خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے اور اس کو توڑا جائے، اور جب بالکل ٹوٹنے کے قریب ہو تو اس وقت اس کو کہا جائے کہ جناب آئیں معاملات طے کرتے ہیں۔ تو معاملات طے کرنے کی بات جو ہے وہ متعدد بار کی جا چکی ہے۔ پھر اس سے پہلے مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی عمران خان صاحب کو ترکی لے جانے کی بات کی تھی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی چونکہ پاکستان کا بہت ہی دوست ملک ہے، اور طیب اردوان کے طویل اقتدار میں رہنے کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم بھی ہیں طویل عرصے سے، اور اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ طیب اردوان نے یہ پیشکش جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر کی ہو، کیونکہ پہلے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو سول اور عسکری ان کو اعتماد میں لیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے انہی کی طرف سے تجویز گئی ہو طیب اردوان کو کہ جناب آپ کو اس طرح کا رول ادا کریں اور ہمیں اس مصیبت سے نکالنے میں ہماری مدد کریں، لیکن عمران خان نے انکار کیا تب بھی اور اب بھی۔ اسی لیے پھر ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد جب ان کا انکار ہو گیا، یقینی طور پہ انکار ہوا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دروازے بند کر دیے گئے جیل کے دوبارہ، اور ابھی تک کسی کو بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ بلوچستان میں جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے، رپورٹ نہیں ہو رہا، وہاں پہ مسلسل 5ویں دن یوں کہنا چاہیے کہ منی جنگ جو ہے وہاں چھڑی ہوئی ہے، اور وہاں پہ فضائیہ بھی استعمال ہو رہی ہے، اور فضائی حملے بھی جو ہیں دہشت گردوں پہ، عسکریت پسندوں پہ، علیحدگی پسندوں پہ، جو ہیں قلعدم تنظیموں پر، ٹھکانوں پر کیا جا رہا ہے، لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا، اور وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ بلوچستان کی بات کروں تو ایک بات ضرور کہوں گا کہ بلوچستان کو ہم نے خود، ہماری پالیسیوں نے، ہمارے جو ہے نا ون مین شو ہوتا ہے جی، ڈکٹیٹرشپ، کہ میں ہوں، جو میں ہوں، اس کی وجہ سے آج بلوچستان اس حالت میں ہے۔ نہ نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا جاتا اور نہ ہی یہ معاملات اس طرح سے ہوتے، اور یہ ان کو مارا گیا، اور اس کے بعد سے حالات بدستور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ جو مثبت آوازیں ہیں، جو آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو فیڈریشن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ان سب جماعتوں کو مائنس کر دیا گیا ہے، خواہ وہ سردار اختر مینگل صاحب کی BNP ہو، خواہ وہ آپ کی نیشنل پارٹی ہو، خواہ وہ آپ کی محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ہو، ان سب کو مائنس کر کے وہاں پہ اپنے بندے جو ہے وہ پلانٹ کیے جاتے ہیں۔ اور سرفراز بگٹی صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ طویل عرصے سے وہی کسی نہ کسی شکل میں نظر آ رہے ہیں، اور جو اصل حقیقی قیادت ہے اس کو آؤٹ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ فیڈرل جماعت ہے، اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں ایک وفاق، قومی یکجہتی کی علامت ہے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ قاسم خان سوری ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے، اور بہت ہی جاندار ڈپٹی اسپیکر، اور وہ اس وقت امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قاسم خان سوری کا قصور کیا ہے؟ پہلے تو میں بتا دوں، قاسم خان سوری کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد، جو رجیم چینج آپریشن ہے، اس کو ناکام کیا تھا، اور جو سائفر کا کھیل کھیلا جا رہا تھا جنرل باجوہ کی طرف سے، اس کو ناکام کیا تھا، اور تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا، رولنگ دی تھی۔ اب اس وقت سے لے کے آج تک قاسم خان سوری کو لایا جا رہا ہے جی، وہ کوشش کی گئی ان کو گرفتار کرنے کی، ان کو آفرز کی گئیں، ان کو پیشکشیں کی گئیں کہ آپ عمران خان کے خلاف آئیں اور بیان دے دیں کہ یہ جو رولنگ ہے یہ عمران خان نے آپ کو کہی تھی، تو پھر ہم ان کو آئین شکنی اور غداری کا مقدمہ چلائیں گے، اور عمران خان پہ
تو قاسم قصوری نے انکار کر دیا اور مسلسل انکار کیا. پہلے وہ پاکستان میں روپوش رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور نکل کر وہ پہنچے امریکہ. امریکہ میں اب وہ اپنی روزی روٹی کیسے کما رہے ہیں؟ اوبر کے ذریعے اور ٹیکسی چلا کے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے حرام کمایا ہوتا، حرام کھایا ہوتا، بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہوتی تو پھر تو وہ عیاشی کر رہے ہوتے دیگر حکمران سیاسی خاندانوں کی طرح. بلوچستان میں جو مثبت آوازیں ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو سسٹم سے آؤٹ کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ حرکت کریں، آپ کوئی نہ کوئی غلط سائڈ پہ نکلیں. لیکن وہ ابھی بھی قاسم قصوری ابھی بھی وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں.